السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ وسیم۔ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں آپ کے اپنے چینل یقین کا سفر ڈاکٹر سعدیہ کے ساتھ۔ آج جو میں آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس آیت کو پڑھ کے سمجھ کے ہم اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ روزمرہ زندگی میں رزق کے ذرائع اور کائنات کے تنظیمی نظام کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ اس کو سمجھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب رزق خدا کی طرف سے آتا ہے، چاہے وہ آسمان سے ہو بارش کی صورت میں یا زمین سے پیدا ہو فصلوں کی صورت۔ اس آیت کو سمجھنے سے ہم خدا کی صفات کی شناخت کر سکتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں دکھاتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس پوری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہم سب اس کی نظر میں ہیں، اس کے تحفظ میں ہیں۔ وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ وہی سب تکالیف دور کرتا ہے، وہی سب پریشانیاں دور کرتا ہے۔ کوئی نہیں اس کے سوا جو ہماری مشکل کو، پریشانی کو دور کر سکے۔ جب وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ زندگی اور موت کے چکر کی سمجھ آتی ہے کہ کس طرح اللہ پاک مردوں کو زندہ کرتا ہے اور کس طرح اس نے زمین و آسمان خلق کیے ہیں۔ وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت سے ہمیں خدا کی فرما برداری کا اعتراف کرنے کا تجربہ ہوتا ہے۔ اس آیت میں خدا کی تمام امور پر قابض ہونے کی تصدیق کی گئی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کائنات کے امور پر کنٹرول رکھتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کے قبضہ میں ہے۔ اس آیت کو روزمرہ زندگی میں شامل کرنے سے ہماری عملیات اور ہماری عادات میں بہت ساری مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ اس آیت سے ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور شکر گزاری کا یہ جو جذبہ ہے نا، یہ تمام اللہ پاک کی دی گئی نعمتوں کا قدر کرنا سکھاتا ہے اور مشکلات کے وقت صبر کرنا سکھاتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ہر چیز اس کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے۔ جب ہم اس چیز پر عمل کرتے ہیں تو ہماری تمام پریشانیاں، ہمارے وسوسے سب ہمارے شکر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں ایک توجہ اور انتباہ بھی ملتی ہے۔ خدا کی موجودگی اور اس کی صفات کی شناخت ہمیں روزمرہ کی گفتگو اور کاموں میں زیادہ توجہ بخشتے ہیں۔ جیسے ہم اپنی ذمہ داریوں کو توجہ دینے اور اپنے اعمال کو اس کی خوشنودی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو۔ ہم چھوٹے چھوٹے ایسے کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے۔ ہم اپنے رویوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کس طرح نیکی کی طرف جایا جائے یہ دیکھتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ اور تھوڑے سے رویوں کی تبدیلی سے ہم اپنے اعمال کو نیکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ مغفرت اور توبہ کی تلاش کیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم قرآنی آیات پر غور کرتے ہیں تو ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں، اپنی برائیوں کو پہچانتے ہیں، اپنی خامیوں کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں اور رہنمائی کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ عاجزی اختیار کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں۔ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ دنیاوی مال اور خواہشوں کی تمنا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو اللہ نے دیا ہے، جو اس پاک پروردگار نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو ہمیں اس نے آسائشیں دی ہیں ان پر شکر بجا لاتے ہیں۔ اگر کوئی کمی بیشی آ بھی جاتی ہے تو شکایت کی بجائے شکر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، استقامت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ پریشانیوں کے سامنے جب ہم جھک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں تو وہ مشکلات ہم پر حاوی ہیں۔ کسی سے اچھا سلوک کرنا، کسی کو مصیبت سے نکالنا، چھوٹے چھوٹے کام محبت اور شفقت سے کرنا، یہ سب اس آیت سے، اس کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے ملتا ہے کہ کن امور کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ ترجمہ: بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے؟ کون اس کی تکالیف کو دور کرتا ہے اور تم کو
زمین میں جانشین بناتا ہے، تو کیا اس خدا کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ تم بہت کم غور کرتے ہو۔ دیکھیے اس آیت میں کہا گیا ہے کہ تم بہت کم غور کرتے ہو، تو یہ سچ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم بہت کم غور کرتے ہیں۔ ہم عام سی ویڈیوز تو بنا سکتے ہیں، ناچ گانا، کوکنگ کی ویڈیوز، میک اپ کی ویڈیوز، یہ سارا کچھ ان پہ محنت کرنا بھی ہمیں آسان لگتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے قرآن پاک کی آیات پر غور کرنے کی، ان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، تو ہماری ہمت جواب دے دیتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ جس امر کی ضرورت ہے وہ ہے قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ دیکھیں ہم سب کو ضرورت ہے اسلامک کنٹینٹ بنانے کی، اس لیے برائے مہربانی میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کو نالج ملے، ثواب ملے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسی بات آپ لوگوں کے دل میں اتر جائے جو آپ کو ان آیات کو پڑھنے اور سمجھنے پر مجبور کر دے اور آپ صراط مستقیم پر چل پڑیں۔ کوشش کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز قائم کریں اور کچھ آیات روزانہ کچھ آیات کو سمجھ کر پڑھیں۔ بہت بہت ثواب ملے گا۔ ایک لفظ کے بدلے ہمیں، ایک حرف کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو سوچیں جب کچھ آیات کو آپ سمجھ کر پڑھیں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے، پھیلائیں گے، تو آپ کو کتنا ثواب حاصل ہوگا۔ اسی بات کے ساتھ، اسی خوبصورت بات کے ساتھ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔